السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جس پہ آپ کو انفارمیشن دینے لگی ہوں وہ بہت ہی اہم بات ہے، آج کل ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ بیت المقدس کی بے حرمتی جو کی گئی اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیت المقدس کیوں ہمارے لیے اتنا مقدس ہے، قدس کی سرزمین ہمارے لیے قابل احترام کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو میں بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ کے بچے آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ سب پر فرض ہے، لازم ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بیت المقدس ہمارے لیے کیا ہے۔ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب کی جو معافی فرمائی، وہ عذاب ان کو فلسطین ہی کی سرزمین پہ آیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک محراب بھی تعمیر کروایا تھا۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یہیں اس ملک کی ایک وادی جس کا نام اسکلان تھا اسی میں پیش آیا، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے وادی نمل رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر اس کے شرک سے پاک ہونے کی وجہ سے کہا تھا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین۔ اس مقدس سرزمین میں بہت سے معجزات بھی وقوع پذیر ہوئے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، جو کہ ایک کنواری لڑکی تھی، جن کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس سرزمین سے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب ایک عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اس دوران حضرت مریم علیہ السلام کا ایک کھجور کے تنے کو پکڑ کر اس کو ہلا دینا بھی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ معجزہ بھی اسی سلطنت، اسی سرزمین، اسی مقدس شہر میں واقع ہوا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا اسی شہر، اسی سلطنت، اسی سرزمین کے پاس ایک سفید مینار سے ہوگا۔ اسی شہر کے ایک مقام باب لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور آنے والی نسلوں کو یہ بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ فلسطین کی سرزمین ہی ارض محشر ہے۔ اسی سرزمین سے ہی یاجوج و ماجوج کے قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کی سرزمین کو نماز کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ دوران نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز ہی میں حکم ربی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی کہ فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کیا یہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔